اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 183 آنورڈس سورہ آل عمران۔ الذین وہ لوگ قالو جو کہتے ہیں انا بے شک اللہ عہدہ عہد لیا الینا ہماری طرف، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ اللہ دو لفظوں سے بنا ہے، ان لا، ان کے لا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں۔ کس پر ایمان نہ لائیں؟ لیے رسول ایسے رسول کے حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ لے آئے، یاتینا میں نہ ہے اینڈ میں، یعنی وہ لے آئے ہمارے پاس بقربان ایک قربانی، ایک سیکریفائس، تأکلہ جس کو کھا لے، حمزہ کیف لام ہے نا، جس کو کھائے النار آگ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک وہ ایک ایسا میریکل دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمان سے آگ آ کر کھا لیں۔ ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول بہت سے رسول من قبلی مجھ سے پہلے، چھوٹی یا ہے اس لیے مجھ سے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، بالبینات بھی یعنی ساتھ، بینات بایانون سے ہے یعنی اوپن آبویس ظاہری نشانیوں کے ساتھ، اور بالذی اور وہ بھی لائے قل تم جس کا تم ذکر کرتے ہو، یعنی وہ والی نشانی بھی لائے اور بھی کھلی نشانیاں لائے، لیکن یہ نشانی بھی لائے جس کا تم ذکر کرتے ہو، قل تم جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ فلیما پھر کیوں، قتلتموہم قتل کیا تم نے ان کو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی بائبل میں کہیں کہیں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے پیغمبر اس طرح کے آئے تھے کہ جنہوں نے اس طرح کے میریکلز دکھائے تھے کہ وہ قربانی کرتے تو آگ آسمان سے آتی اور اس قربانی کو لے جاتی تھی، اور لیکن یہ کہ انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل بھی کیا، اور الیاس علیہ السلام کی جیسے کہانی ہے کہ انہوں نے جب جو پجاریوں کو چیلنج دیا اور پھر ان کی سیکریفائس کو، ان کی قربانی کو آگ نے آ کر آسمان سے کھا لیا، تو الٹا یہ ہوا کہ اسرائیل کا جو بادشاہ تھا وہ الیاس علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو اسرائیل چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی بائبل میں یا تورات میں ایسی کوئی وعدہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، پہلے پیغمبروں نے ضرور اس طرح سے قربانیاں دکھائی تھیں، لیکن یہ ریکوائرمنٹ یا یہ وعدہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو بلیو نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ یہ قربانی نہ دکھائے۔ دوسرا یہ کہ اگر جن نبیوں نے یہ قربانی دکھائی بھی، ان کے ساتھ بھی تمہارا رد عمل کیا تھا؟ کیا تم ان پر ایمان لائے تھے؟ نہیں، تو پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے اگر یہ بات سچی ہے بھی، اگر یہ سچی بھی ہے تو۔ آیت نمبر 184، فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائے تم کو، کا پہ اینڈ ہوا ہے نا، اور کذب ہے اس کا روٹ، یعنی جھٹلائیں تجھ کو یا جھٹلائیں آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقط تو تحقیق کذبا انہوں نے یعنی جھٹلائے گئے، رسول کافی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے، کا پہ اینڈ ہے یعنی تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے، جاؤ وہ لے آئے تھے بالبیناتی
بینات بیان نون سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بین، بیان بھی اسی سے یعنی اوپن، آبویس، جو لے کر آئے تھے بینات یعنی روشن نشانیاں، وہ زبوری یعنی اور صحیفے بھی لائے تھے وہ اللہ کی طرف سے، والکتاب اور کتاب بھی لائے تھے، المنیر روشن، نور سے ہے، نون واورا یعنی روشن کتاب، روشنی والی، کلیئر یعنی اندھیرے اور اجالے جتنا فرق ہو اتنی کلیئر چیزیں لے کر آئے تھے، اور وہ پیغمبر بھی جھٹلائے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ دل اپنا اداس نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کا شیوا ہی، ان کی عادت ہی یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا سلوشن ہے۔ 185 ہم پڑھ رہے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر نفس، نفس کو، ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان جتنا بھی تنگ کر لے، جتنی بھی بات نہ مان لے، جتنا بھی ڈس اوبے کر لے، اطاعت اللہ کی اطاعت کرنے سے بھاگ لے، ضد کر لے، اپنی انا کو اونچا رکھ لے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ کوئی موت کو ہٹا سکا ہے کبھی بھی؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ہم جہاں بھی بھاگ لیں، جو بھی کچھ کر لیں دنیا میں، اپنے آپ کو مصروف کہہ دیں، اپنے آپ کو یعنی چاہے ہم پارٹی میں ہوں، نمازیں چھوڑ دیں، چاہے ہم جس طریقے سے بھی، جو بھی ہمارے اندر کشمکش چل بھی رہی ہوتی ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں چھوڑتے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیں فوراً کھنچاؤ نہیں ہوتا نا، کھینچا نہیں جا رہا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہمیں بھی اپنے آپ کو کھینچنے کا یہ طریقہ رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا، موت سے میں نہیں بچ سکوں گی، اور موت آئے گی تو اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا، اور بے شک، توفونا، وفا سے ہے، وفی وفایا، وہ پورے دیے جائیں گے، وفا کیا جائے گا، اجورکم، ان کے اجور، ان کے اجر، ان کے ریوارڈز، ان کا بدلہ، یوم القیامہ، یوم قیامت کو۔ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو نہیں کرتے اور ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ نہیں ایسی قربانی ہونی چاہیے تو پھر ہم بلیو کریں گے، اور میریکلز ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے رسول جو ہیں وہ جھٹلائے گئے، بلکہ انہوں نے تو قتل تک کیے تھے، اور وہ سارے رسول بینات بھی لائے تھے، صحیفے بھی لائے تھے، کتاب بھی لائے تھے۔ پھر ہے اسی میں آیت 185 میں ہی آدھی سیکنڈ پارٹ ہے، فمن، تو جو کوئی، زحزحہ کا روٹ ہے زاح، اس کا مطلب ہوتا ہے بچ گیا، پیچھے ہٹ گیا، عن الناری، نار سے، آگ سے، تو جو کوئی بچ گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل ہو گیا جنت میں، فقد فاز، پس وہی ہے کامیاب، وہی سکسیس ہے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دنیا میں چاہے جتنی بھی اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھیں، رسول کو نہ مانیں، کسی کی اطاعت نہ کریں، اپنی بات چلائیں، ہیلے کریں، ایکسکیوزز کریں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، سال بھر بے شک جتنا بھی تنگ کر لے ٹیچر کو، جتنے بہانے کر لے، جتنا ہوم ورک سبمٹ نہ کرے، اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ایگزام تو ہوتا ہے۔ اصل بندہ کامیابی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے بچ کے بتا دے جو دنیا میں جس چیز سے بھی بچ کے بتا دے، لیکن جو اس آگ سے بچ کے بتائے گا اور جو جنت میں داخل ہو سکے گا، پھر اصل کامیابی وہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم اپنی پرائیڈ، اپنی ضد اور اپنے غصے، اپنے پلانز، اپنی تدبیریں، اپنی جابز، اپنی کنوینئنس، ان سب چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نہیں ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا، مگر، متاع الغرور، متاع ہے یعنی انجوائمنٹ ہے، غرور دھوکے کا، یعنی سامان ہے دھوکے کا، یہ سراسر دھوکا ہے۔ غرور غین را سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلوژن،
ایسے خیال آنا، تو اللہ تعالیٰ غرور میں نہیں، ہمارا جو اردو میں بھی ہم تکبر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں نا کہ بہت مغرور ہے، وہ اسی لیے کہ آپ کسی اور جو حقیقت سے الگ ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کو جس انسان نے بھی اپنی مین چیز بنایا ہوا ہے، مین پرائیورٹی بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے دس از دا ٹائم ٹو تھنک. اور مطلب انسان کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. بہت مشکل ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ سمجھ پائے، کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی اگزامپل سے بھی سمجھاتے ہیں، موت یاد دلا کے بھی سمجھاتے ہیں. ہپوکریٹس جو منافق ہیں ان کی اگزامپل دے کے بتاتے ہیں، کفار کی اگزامپل دے کے، اہل کتاب کی اگزامپل دے کے، لوگوں کی ایکسکیوزز کی باتیں بتا کر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ساری پرائیورٹیز چھوڑ دو، یہ صرف ٹیسٹ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے وہ آخرت کے لیے، مطلب یہ کھیتی بیسیکلی. آپ جو اس میں جتنی محنت کریں گے آخرت سے ریلیٹڈ، بس اتنا ہی آپ کو وہ آپ کو آخرت میں ملے گا، وہ آپ کا آخرت کا پھل ہے. اگر آپ دنیا بنانے کے لیے محنت کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت 186 ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ. جیسے ہی بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے، یعنی سامان ہے دھوکے کا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کی جو مین چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے. وہاں اس میں دھوکہ ضرور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ہمیں. اور یہ بتانے کے بعد اگر آپ کسی کو کلیئر بتا رہے ہیں یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا ٹیسٹ میں، اور اس کے بعد آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تو پھر تو کچھ نہیں رہ جاتا نا، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِکُم، اور اپنی نفسوں کے ساتھ، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے. نون کے پشچات ہے نا اس لیے ضرور لگا رہی ہوں میں. تسمعن سین میم عین ہے، سننا سماعت اسی سے، اور لا یعنی البتہ، تا یعنی تم، اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے کیا سنو گے، اور کس سے سنو گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے بہت باتیں سنو گے. اذًا کثیرا، اذیت والی باتیں، کثیر بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ انسان کی جو آزمائشیں ہیں دنیا میں وہ کیا کیا ہیں، کہ یا تو وہ مال میں اور اپنی نفس کو بنانے میں پڑا رہے گا، کہ بس میں مطلب مال دنیا بنا لوں، گھر بنا لوں، گاڑی بنگلہ، اور جو ہے جاب اور بزنس، اور بچوں کو پڑھا لوں، اور اپنی نفس کے پیچھے کہ میں ینگ لگوں اور میں بس اپنے لیے یہ ٹائم نکالوں. اور سب چیزیں ٹھیک ہیں، اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس کو میں منع نہیں کری. لیکن بس اگر ہم انہی چیزوں میں لگیں کہ ہم جو چیز نیچرلی ہے نہ ہم اپنے آپ کو ایج کرنے دیں، اور اس کے علاوہ بس اپنے گھر میں لگے رہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے رہیں، اسی کے اوپر مال لگاتے رہیں، کپڑے خریدتے رہیں، سامان خریدتے رہیں، جولری خریدتے رہیں، ان سے ہم فارغ نہیں ہوں گے کبھی بھی. میک اپ خریدتے رہیں، جو چیز ہم خریدیں گے پھر اسی میں بزی بھی رہیں گے، پھر اسی میں ہم بزی رہیں گے تو ہم پھر وہی اور بھی خریدیں گے، اسی کے لیے مال جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تم انہی چیزوں میں بزی رہو گے، یا پھر تم اگر اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ رکھنے کی بھی کوشش کرو گے تو دوسری آزمائش کیا ہے کہ اذیت والے جملے تمہیں سننے کو ملیں گے، اہل کتاب سے بھی، مشرکین سے بھی. تو پھر کرنے کا کام کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، پاسنگ یعنی جو روبرک ہے وہ کیا ہے، پاس کس چیز سے ہوں گے آپ، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، صبر یعنی روک لو اپنے آپ کو، ضبط کر لو. دل ضرور کرے گا شاپنگ پہ جانے کا، اور بھی چیزیں خریدو، اور بھی خریدو، جوتے بھی، بالوں کی چیزیں بھی، کپڑے بھی، پرس بھی، اور میک اپ بھی، ہر چیز اسکن پروڈکٹس بھی ایک سے ایک آتے جائیں گے، مہنگے سے مہنگے آتے جائیں گے. فلانے نے کچھ خریدا، فلانا زیادہ بہتر لگ رہا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو، اپنے آپ کو روک سکو. صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو.
کہاں پہ آگے بڑھنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تقویٰ میں، اللہ کے ساتھ محبت میں، اللہ کے ساتھ خشوع میں، ادھر آگے بڑھنے کو کہہ رہے ہیں، دنیا اور اپنے آپ سے آگے بڑھنے کو نہیں کہہ رہے۔ فَإِنَّا تو بے شک ذَلِكَ، آگے آیت کے آخری 2 ورڈ ہیں بہت زبردست ہیں، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور، تو یہ ہے عزم الامور، یہ والے کام بہت ہی عمدہ، بہت زیادہ اونچے عزم والے لوگ کر سکتے ہیں، انتہائی ڈسپلن، انتہائی زیادہ ول پاور والے لوگ، جن کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو انرجی ہو، بہت زیادہ سیلف اسٹیم جن کی ہائی ہو، جن کے پاس ول پاور ہو، جن کے پاس ایموشنلی جو بہت سٹیبل ہو، یہ ساری چیزیں۔ عزم الامور جو ہے نا، اس کا میننگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مطلب جن کے اندر شدید حوصلہ ہو، جو حوصلہ اسی کے اندر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا دل بڑا رکھ سکتا ہے، ہر سچویشن میں سٹیبل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا بس یہ کر لو، صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں دل ضرور جائے گا، اور جب تم سیدھی راہ پہ رہو گے اور لوگ تم سے ٹیڑھی بات کریں گے اور اذیت دیں گے تمہیں، ایموشنلی تمہیں تنگ کریں گے، چھیڑیں گے، ٹیز کریں گے، لوزر کہیں گے، تو بھی تمہارا دل بہت اداس ہوگا۔ اور دونوں سچویشنز میں اپنے آپ کو روکنا بہت حوصلے کا کام ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ بیج دے دے، یہ ٹرافی دے دے، تو اور کیا چاہیے۔ پھر 187 ہے وہ از، اور جب اخذ اللہ، اخذ یعنی لیا تھا اللہ نے، اللہ تعالیٰ بیسکلی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اس طرح کی باتیں تو تم بہت یاد ہیں اور بہت زیادہ اگزامپلز لے کر آتے ہو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ایسے ہی نبی کے اوپر ایمان لائیں جو قربانی کرے اور اس کو آگ کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اور ان وعدوں کا کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی 187 میں کہا جائے گا کہ ایسے بھی تو وعدے تم سے لیے تھے نا کہ اپنی کتاب کو آگے پھیلانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے، ان باتوں کا کیا ہوا؟ ان کو پھیلانے کے بجائے تم نے پیچھے کیوں ڈال دیا، چھپا کیوں دی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب نارمل یہودیوں کو ٹھیک لگ رہی تھیں تو اپنے آ کے اپنے چیفز کو، اپنے اسکالرس کو پوچھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ویسی لگ رہی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں۔ حالانکہ نارمل جو یہودی تھے ان کو کتابیں چھونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب وہ آ کے کہتے تھے تو سارے اسکالرز ان باتوں کو چھپا دیتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپس میں بھی انہوں نے پیکٹ بنایا ہوا تھا کہ اس طرح کی ساری نشانیاں چھپا دو اور ایسی کوئی ذکر نہیں کرنا لوگوں کے آگے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی جسٹیفائی ہو جائے، یعنی ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ 187 میں ان کو یاد دلا رہے ہیں یہ وعدے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیے تھے اللہ تعالیٰ نے، میثاق وثق سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ، ٹھیک ہے۔ الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، کیا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم بَيِّنُنَّهُ، ضرور بیان کرو گے اس کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یعنی کتاب کے اوپر پوائنٹ کیا جا رہا ہے ہو کو کہ کتاب کو ضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے۔ وَلَا، اور نہ، تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو، کیف تعمیم سے ہے، اور ہو دوبارہ اسی طرف پوائنٹ کر رہی ہے چیز، کتاب کی طرف، اور نہ ہی تم چھپاؤ گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ بھی تو وعدہ لیا گیا تھا تم سے، جو اہل کتاب ہیں ان کو یہ وعدہ یاد دلاؤ کہ تم ضرور پھیلاؤ گے، بیان کرو گے لوگوں سے، اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کے اپوزٹ تم نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ، ف یعنی پس، پھر نبذوہ، تم نے نبذ کر دیا، پیچھے ڈال دیا، وراء، پیچھے کر دینا، ٹھیک ہے، ظہورہم، اپنی بیکس کے، اپنی پیٹھ کے، یعنی کہ ایک ایکسپریشن ہے، ظاہر ہے پیٹھ کے ویسے بھی آپ لٹرلی بھی پیچھے کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ چھپ جائے گی، لیکن ایک ایکسپریشن ہے کہ پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا۔ ظہورہم کا روٹ ہے ظاہرہ، یعنی بیک کو کہتے ہیں۔
وشترو، اور نہ صرف تم نے کتاب کو چھپا دیا، اور کیا کیا، وشترو، اور شین رایا یعنی خریدا اور بیچنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ٹریڈ کیا بھی ساتھ اس کے ثمناً قلیلا، اور کتاب کو بس چند پیسوں کے لیے رکھا، یعنی اس کے احکامات بیچتے تھے، اور وہ بھی جھوٹ بنا بنا کے بیچتے تھے، لوگوں کو سچی باتیں بھی نہیں بتاتے تھے، جو فیصلہ کروانے آتے تھے لوگ ان کے پیسوں کے مطابق ان کے فیصلے کرتے تھے، تو یہ تمہارا دین ہے۔ فبئس، تو کتنا برا، ما یشترون، وہ کاروبار کرتے تھے، کتنا برا کاروبار ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر ہے 188، لا تحسبن الذین، لا نہیں، تحسبن تم حساب لگانا، تم سمجھنا، الذین ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہیں، وہ خوش ہیں، فرح یعنی وہ فرحت میں ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کس بات کی، بما ساتھ اس کے جو آتو وہ لائے، یعنی کہ جو اپنے کاموں پر، یعنی اپنی حرکتیں وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کوئی پکڑ نہیں پا رہا، ہم کتنے سمارٹ ہیں، تو جو اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں نا، یہاں پہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں انٹرسٹنگلی ہر طرح کے کیریکٹر کی بات ہوئی ہے، دو طریقے کی پرسنالٹی کی بھی بات ہوئی ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ بہت مزے کی بات ہے کہ وہ فرحت مناتے ہیں اس چیز پر جو وہ لائے، تو تم یہ نہ سمجھنا، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے کہ نہ سمجھنا تم ان لوگوں کو، نمبر 1 کون سی ٹائپ کی پرسنالٹی، جو بہت فرحت میں ہے، خوشیوں میں ہے، ساتھ اس کے جو وہ لائے یعنی اپنی حرکتوں کے پر۔ سیکنڈلی، وہ اور یحبون، اور وہ محبت رکھتے ہیں کس بات سے، ان کے یحمدو، کہ وہ حمد کیے جائیں، کہ وہ تعریف کیے جائیں، یعنی بیسکلی آسان لینگویج میں یحبون مطلب وہ محبت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، آئیں یحمدو، کہ وہ حمد کیے جائیں، یعنی ان کی تعریف کیے جائیں، کہ مطلب ان کی تعریف واہ واہ کی جائے۔ جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی بہت تیز اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کے عادی ہو گئے کہ ہوتے ہیں کہ سب کہیں کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا تم نے کر لیا، اور یہ تم نے کیسے کر لیا، اور مطلب اور وہ اپنے ایک غرور میں رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جتنا سمجھدار تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے کس بات پر، بما ساتھ اس کے، لم نہیں جو، یفعلو انہوں نے کیا، یعنی اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ بیسکلی یہ سیکنڈ ٹائپ آف پرسنالٹی ہے۔ ایک فرسٹ پرسنالٹی تھی یفرحون بما آتو، جو خوش ہیں اپنے حرکتوں کے اوپر، کہ جو غلط کام وہ کرتے ہیں اس پر خوش ہیں، اور دوسری یہ کہ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بما لم یفعلوا، اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، دوسروں کا کریڈٹ لینے والے، کام کوئی اور کرتا ہو، والنٹیئر کسی اور نے کیا، نام اپنا لگوا لیا، جی میں بہت آگے بڑھ کے کر رہی ہوں، صفائی کسی اور نے کی مسجد کی یا کہیں کی، اور آپ جو ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لگا لیا۔ اسی طریقے سے چیریٹی ذرا سی کی لیکن شور بہت مچا لیا کہ میں نے اس میں بہت بڑا حصہ ڈالا تھا، ہاں میرا بھی کام تھا، یعنی باتیں بڑی بڑی کرنا اور سمجھنا کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اور دوسروں مطلب اکثر لوگ یہ گھروں میں بھی یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ ہمارے نارمل جو گھر ہوتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کام ایک بہو کرے اور کریڈٹ دوسرے لے جائے، اور ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جابز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر بولنے کی صلاحیت زیادہ ہو تو وہ پریزنٹ کر دیتا ہے، تو جس نے کام کیا ہو تو اس نظر ہی نہیں آتا، وہ اس مطلب ویژن میں ہی نہیں آتا کسی کے کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں۔ اب بہت ساری اور ٹیکنیکس بھی بن گئی ہیں، ظاہر اس طرح کی پرسنالٹی جو پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو چلاکی دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اکثر وہ دنیا میں مطلب خوش ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو گھما پھرا کے دونوں پرسنالٹی ایک طرح کی بھی ہوتی ہے، وہ ظاہر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ سب کو ہم نے بیوقوف بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، تو پس نہ تم سمجھنا ان کو، بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، کہ وہ
محفوظ ہو گئے یا وہ جیت گئے عذاب سے، یعنی ان کو عذاب سے چھٹکارا مل گیا. یہ نہ سمجھنا کہ وہ لوگ عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ہے عذاب دردناک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے اگلی آیات شروع ہوتی ہیں جو اینڈ آف سورہ آل عمران ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی تہجد کے وضو سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی وضو کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو یہ آیات پڑھنا شروع کر دیتے تھے. 11 آیات جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آخری والی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کور کریں گے. اب کچھ حدیثیں جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے موت کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر انسان اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی ہو. ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جنازے کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہیں. جو 2 واپس آ جاتی ہیں وہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہے، اور جو اس کے ساتھ رہتی ہیں وہ اس کے اعمال ہیں. سورہ فجر کی آیت ہے، اس کا میننگ ہے اس دن انسان کو سب سمجھ آ جائے گا اور سب یاد آ جائے گا، لیکن اب یاد آنا کس کام کا ہوگا. ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس کی تیاری کرتا رہتا ہے اچھے کاموں کے ساتھ، وہی عقل مند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذات کو ختم کر دینے والی ہے. اور اسی طرح سے دوسرے لفظوں میں یہی حدیث ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. پھر ہم نے پہلے بھی موت کی بات کی تھی، شہادت کی دعا کی، تو اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، جو شخص سچے دل سے شہادت کا طالب ہو، یعنی ہر وقت وہ دعا کرتا ہو کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کر دیتے ہیں، ایون دو اگرچہ اسے شہادت کی موت نصیب نہ بھی ہو سکی ہو. پھر جو ہم نے بات کی آج کی آیات میں کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے کرتوت بہت شوق سے لاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم کتنے اسمارٹ ہیں، کتنے عقل مند ہیں، اور اکثر جو دوسروں کا بھی کریڈٹ لے جاتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور دھوکے بازی اور غلط کام جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے، مومنین ہیں ان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور جو کفار ہیں ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے.